رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. آج ہمارا موضوع رمضان احساس کا مہینہ، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ممتاز عالم دین، معلم و خطیب و نقیب، سابق صدر علماء کونسل منہاج القرآن ملتان اور رہنما جماعت اہل سنت ملتان الاوازی، ایک تخصص آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ جامع مسجد ابو بکر صدیق گلشن مارکیٹ میں آپ گزشتہ 35 سال سے دین متین کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 21 سال سے جاری درس قرآن کی تکمیل پر آپ نے ایک عظیم الشان عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد بھی کیا 1-1.5 مہینے پہلے، جس میں خاص طور پر کراچی سے عزت مآب مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف لائے، اور صاحبزادہ سید مظہر سید کاظمی صاحب، جناب صاحبزادہ سید ارشد سید کاظمی، دیگر علماء، سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس میں شرکت کی۔ تو یقیناً یہ ایک اعزاز ہے جناب قاری غلام شبیر سباغی صاحب کے لیے کہ وہ اس انداز کی جو سماجی اور مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ شعر ان پر خوب صادق آتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قاری غلام شبیر سباغی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام رمضان کی شان میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، ہماری دوسری ہمہ جہت شخصیت، چیئرمین صحت فاؤنڈیشن، سجادہ نشین آستانہ عالیہ شیدی لال شہید، علاوہ ازیں مکس نیوز اور روزنامہ بلدہ زمانہ کے زیر اہتمام جو فری میڈیکل کیمپس ہیں اس میں بھی ماشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میری مراد جناب ڈاکٹر عبدالسمیع جاذب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی خوش آمدید کہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ناظرین، جناب قاری غلام شبیر سباغی ماشاءاللہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، سو تلاوت کلام پاک سے وہ اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ۔ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ كل من عليها فان،
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ماشاء اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سلامت رہیں. ڈاکٹر صاحب ایک روایت دیکھیے گا کہ عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا. واہ. عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا. مجھ جیسے بے نوا کو ثناخواں بنا دیا. سبحان اللہ. سبحان. عشق رسول پاک نے کیا مرتبہ دیا. مجھ جیسے بے نوا کو ثناخواں بنا دیا اور مجھ پر جو مشکلیں پڑی آسان ہو گئیں. مجھ پر جو مشکلیں پڑی آسان ہو گئیں. ذکر نبی نے مجھ کو بڑا حوصلہ دیا. سبحان اللہ. ذکر نبی نے مجھ کو بڑا حوصلہ دیا. تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عزت مآب جناب قاری غلام شبیر سباغی صاحب کے نامہ اعمال میں رقم ہوا جائے. بہت شکریہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. والی کونو مکان ایک تیری ذات ہے. والی کونو مکان ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. روح کونو مکان پہ نکھارا گیا. روح کونو مکان پہ نکھارا گیا. روح کونو مکان پہ نکھارا گیا. روح انسانیت کو قرارا گیا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا. مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا. آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے. حاصل کلام شعر پڑھ رہا ہوں اگرچہ اشعار بہت زیادہ ہے. حضرت آمنہ کے دلارے نبی. حضرت آمنہ کے دلارے نبی. غمزدہ امتوں کے سہارے نبی. حضور کے فرمان کو عاشق نے اپنے انداز میں پیش کیا کہ قیامت کے دن ہوگا سارے انبیاء اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں گے. آدم کی امت ان کے پاس, ابراہیم علیہ السلام کی امت ان کے پاس,
الی ہذہ، سب کی امتیں اپنے اپنے زمانے کے نبی کے پاس جائیں گی۔ خدا بڑے جلال پر ہے، آج ہماری شفاعت کا کوئی ذریعہ بنائیے۔ حضور فرماتے ہیں سارے انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کے دن کسی اور کے پاس جاؤ۔ تمام انبیاء کی امتیں چل کر فرمایا مجھ محمد کے سبز جھنڈے کے سائے میں جمع ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آقا فرماتے پھر میں نہیں کہوں گا اذهبوا الی غیری، کیونکہ میرے بعد کوئی نشست نہیں ہوگی، کوئی نبی نہیں ہوگا، میں نبی آخر الزمان ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں گا، دونوں ہاتھوں کو بلند کروں گا اور اعلان عام کروں گا وَأَنَا لَهَا وَأَنَا لَهَا، جس کا کوئی نہیں میں محمد تو اسی کا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی پر عاشق نے پڑھا حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ ماشاء اللہ قاری صاحب سلامت رہے سلامت رہے، ماشاء اللہ والہانہ انداز ہے۔ اللہ قبول فرمائے جی سبحان اللہ سرکار کے محبت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر عبدالسمیع جاذب صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ رمضان بلا شبہ احساس کا مہینہ ہے، لیکن اس احساس کو معاشرتی طور پر ہم کس طرح اجاگر کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس احساس کے مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کو ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک ایسا بابرکت مہینہ ہمارے لیے بھیجا کہ جس کا اجر بھی صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا۔ بے شک۔ اب اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم نے کیا کیا اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کیا اپنی شخصیت کو بہتر کرنا ہے، کہ جو سارا سال ہم کام کرتے رہے ہیں کیا وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق، اللہ پاک کے احکامات کے مطابق صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم ان باتوں کو سامنے دیکھ کر اپنے اعمال کو بہتر کریں، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری شہرت کے بھی قریب ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شفاعت ہمیں اس دنیا میں بھی، جن کی شفاعت ہمیں قبر میں بھی، جن کی شفاعت ہمیں آخرت میں بھی، اور جن کی شفاعت ہمیں حوض کوثر کے اوپر بھی میسر ہوگی، تو ہم آگے کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ احساس ہمارے دل کے اندر اجاگر ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چل کر کامیاب اس دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا احساس کا۔ اب ہم نے اس احساس کو لے کر اپنے اعمال کے ساتھ کیسے اس چیز کو اجاگر کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے اس دنیا میں لوگوں کے اندر کہ اس کو لوگوں کے اندر بھی تقلید کا باعث ہوں، لوگوں کے اندر بھی ہمارے اندر ایسے اعمال ہوں، ایسے ہوں کہ لوگ اس کو دیکھیں اور ہمارے اندر نہ تکبر ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ ہمارے آنکھوں کے اندر ایسی کوئی غلط ہو، نہ ہمارے ہاتھوں سے ایسی کوئی غلط باتیں ہوں، نہ ہماری زبان سے ایسے کوئی غلط الفاظ ادا ہوں۔ یہ احساس ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر اس احساس کے ساتھ ہمارے اور اس احساس کے ساتھ کہ جس سے دوسروں کو کوئی نقصان نہ ہو، نقصان صرف کوئی مالی نہیں ہوتا، نقصان صرف کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو کوئی ہم نے نقصان ایسا پہنچایا ہو کہ اس کے خدا نخواستہ ہم نے فزیکلی اسے ٹارچر کیا ہو۔ نقصان جو دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، نقصان زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جو نقصان نگاہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ احساسات ہوں گے تو ہم آگے چل کر دوسروں کے لیے قابل تکلیف۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جناب قاری غلام شفیع سواگی صاحب، سورہ ماعون جو ہے وہ حقوق العباد کا چارٹر ہے، اگر اسے بار بار پڑھا جائے، اس کا ترجمہ پڑھا جائے،
تو بہت سارے راز جو ہے وہ افشا ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ ہم لوگ صرف قرآن مجید پڑھتے ہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے۔ تو میں چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا آج کا موضوع رمضان احساس کا مہینہ ہے، تو آپ ذرا سورہ ماؤن کا ترجمہ کر کے ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ یقینا بہت اچھا فرمایا آپ نے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ کثرت سے پڑھے جانے والی یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے مگر سمجھی نہیں جا رہی۔ واہ۔ حالانکہ حکم بھی یہی ہے کہ اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اسے سمجھو بھی، کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم اس قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا تم اس میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ تو ضرورت جو ہے وہ غور اور فکر کی ہے۔ واہ۔ تو آج ہم جن مسائل سے دوچار ہیں اس کا بنیادی سبب بھی قرآن کو نہ سمجھنے کا جو ہے ایک سبب ہے۔ اگر امت قرآن کے جیسے قریب ہے تلاوت کی حد تک، اگر اس میں تدبر اور تفکر کو اپنا شعار بنا لے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بڑی چینج آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے۔ انقلاب آ سکتا ہے۔ اور وہی انقلاب جو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں آیا، سبحان اللہ۔ ان کے بعد تابعین میں آیا، ان کے بعد اہل تقوی میں دیکھا آپ نے۔ واہ۔ اور آج بھی الحمدللہ جو لوگ قرآن میں تدبر اور تفکر کرتے ہیں اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں، وہ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں کو مثالی زندگی بنا لیتے ہیں۔ بالکل تو آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ اس میں بہت سارے جو حقوق کا تذکرہ ہے ان میں خاص طور پر یتیم کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ یدعو الیتیم، کہ یتیموں کو دھکے مت دو۔ تو یہ احساس رمضان جو ہے یہ خاص طور پر اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ تمہارے معاشرے کے گرے ہوئے لوگ، وہ لوگ جن کو لوگ تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، جنہیں اپنے نزدیک بٹھانا پسند نہیں کرتے، کلام سلام تک پسند نہیں کرتے، ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یتیم ہی کے بارے میں تو حضور نے فرمایا کہ ان کی آہ سے بچو، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں ٹھنڈا سانس کہتے ہیں۔ اللہ کوئی تکلیف پہنچاؤ نا تو اس کی جو آہ نکلتی ہے، فرمایا وہ عرش اور زمین کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جبریل امین کے ساتھ کھڑے گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام منتظر تھے، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دور سے دیکھتے تھے کہ یار یہ کمال کا بندہ ہے، سرکار کو اتنی دیر سے اس نے کھڑا کیا ہوا ہے، اور ہم تو یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ سرکار اتنی دیر تک کھڑے رہیں، بٹھا ہی لیتا، مختصر بات ہی کر لیتا اگر کمال ہے، لیکن جرت نہیں ہوتی، مداخلت نہیں کرتے، دور سے آپس میں تبادلہ خیال کرتے رہتے۔ طویل وقت گزر جانے کے بعد جب سرکار فارغ ہو کے تشریف لے گئے مجلس میں، تو قریبی صاحبوں کو جب موقع ملا انہوں نے عرض کی، سرکار یہ کون سا بندہ ہمارا دیکھا ہوا نہیں لگتا تھا، اس کا حلیہ وضاقتہ بالکل چینج تھی اور نئی نئی تھی، مختلف تھی۔ سرکار نے فرمایا یہ جبریل امین تھے جو مجھے بہت سارے حقوق کی تعلیم دے رہے تھے، اور اس میں سے خصوصاً مجھے یتیموں کے حقوق کی تعلیم دے رہے تھے۔ اس وجہ سے میں نے مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں ان کی گفتگو کو قطع کروں یا میں کچھ اور کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یتیموں کے حقوق کا خود سے تحفظ فرماتے، صحابہ کرام کو اس کی تعلیم عطا فرماتے، اور صحابہ کرام کی تعلیمات سے یہ بات اجاگر ہے۔ تو آج کا رمضان جو ہمارے اندر مختلف قسم کے احساس کو جو ہے جلا بخشتا ہے، خصوصاً جیسے ڈاکٹر صاحب نے اس کو بہت اچھا ڈسپلے کیا اپنے شعبے کے حساب سے، تو یہ ایک بڑا احساس اجاگر ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے دار کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ بے شک پیاس جب لگتی ہے تو پھر پیاس کی خبر آتی ہے۔ اس طرح جب بندہ بہت سارے اپنے چیزوں سے ایک دم رک جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار ہمارے اندر تو اس احساس کی بھی کمی ہے، اس احساس کی بھی کمی ہے۔ تو اس میں جہاں بہت سارے دیگر حقوق کی تلقین کرتا ہے، اس میں خاص طور پر حقوق یتما کی تلقین کرتا ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا، صحابہ نے بھی اپنایا، اور یہ دین کا شعور بھی ہے، اور آج کے دور حاضر کا تقاضا بھی ہے
کہ اس وقت جہاں ہمیں دیگر حقوق کو پہچاننا ہے، اس میں خاص طور پہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور ایسے جو گرے پڑے معاشرے کے انسان اور افراد ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اسی آپ کے سوال کے تناظر میں آپ کے ناظرین سے ایک حدیث شیئر کر کے آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن کسی ننگے کو لباس پہنائے، کپڑا پہنائے، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن اسے جنت کے 70 حلیے پہنائے گا۔ سبحان اللہ، جیسے آپ جس کو آپ جبہ کہہ سکتے ہیں، واہ واہ واہ، عربی لباس ہوتا ہے، واہ مخصوص واہ۔ لباس ہے۔ تو فرمایا ادھر اگر کسی بے لباسے کو، مستحق کو کوئی مومن لباس پہنائے گا تو اللہ اسے گویا جنت سے 70 لباس اور حلیے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ ایک احساس ہے واہ واہ، جو ہمیں رمضان سے ملتا ہے واہ، کہ ہم نے تو رنگ رنگ کی پوشاکیں اور زرق اور برق لباس پہننا شروع کر رکھے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ جن کے میسر نہیں ہے۔ میسر نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا دیا ہوا ایک احساس اور ایک فکر ہے اور ایک نظریہ ہے کہ اپنے لیے بڑے بڑے کپڑوں کے سوٹ بنوانے والوں، پورا ماہ عید کی تیاریاں کرنے والوں، ذرا اس احساس کا تو اندازہ لگاؤ کہ غریب کا حال کیا ہوگا، یتیم کا حال کیا ہوگا۔ تو لہذا یہ بہت آپ کا اچھا سوال بھی ہے اور اچھا عنوان بھی ہے کہ ہمیں رمضان شریف ان باتوں کا احساس جزاک دلاتا اللہ، ہے۔ جزاک اللہ۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام۔ اب ناظرین ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کے موضوع رمضان احساس کا مہینہ گفتگو کرنے کے لیے ممتاز عالم دین، مولم و خطیب جناب قاری غلام شبیر سواگی اور عزت مآب ڈاکٹر عبدالسمیع جاذب موجود ہیں۔ سب نیک اعمال ہو رہے ہیں، آدمی کرتا ہے، کرتا رہے گا، اسے پتہ ہے کہ بھئی اسی سے میری بخشش ہونی ہے۔ تاہم معاشرے میں محسوس ہوتا ہے کہ بے سکونی زیادہ ہے، تسبیحات بھی ہو رہی ہیں، تحلیلات بھی ہو رہی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بے سکونی بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اعمال بہت اچھے، ہم نے ہر کام مذہب کے مطابق کرنا ہے، دین کے مطابق کرنا ہے، ہم نے وظائف بھی کرنی ہے، ہم نے نمازیں بھی پڑھنی ہیں، لیکن ہمارے دل میں ایک کھٹکا سا رہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل میں سکون نہیں ہے۔ جب ہم بستر پر سونے لگتے ہیں تو ہمیں نیند بھی صحیح طرح نہیں آتی، ہم نے سارا دن بھی بہت اچھا گزارا ہوتا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کے پاس بھی گئے ہیں، پیر صاحب کے پاس بھی گئے ہیں کہ ہمیں ان کو بھی ہم نے جو انہوں نے ہدایت دی تھی ہم اس کو بھی ہم عمل کرنے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدہ، ہماری والدین ہمارے گھر میں موجود ہیں، کیا ہم نے کبھی پیار سے ان سے کوئی بات کی؟ کیا ہم نے کبھی احساس کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے والد اور والدہ اگر گھر میں موجود ہیں، آپ نے ایک مسکراتا ہوئے آپ ان کے اوپر نگاہ بھی ڈالیں گے تو وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، ایک مبرور حج کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ہم اپنے گھر کے اندر نیکیوں کو چھوڑ کر، ہم اپنے گھر کے اندر سکون کو چھوڑ کر ہم باہر ڈھونڈتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر آپ اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی ثواب ہے، اگر ہم نے اپنی بیٹیاں ہیں ان کی اچھی تربیت کر رہے ہیں تو وہ بھی ثواب ہے۔ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی طرف بھاگتے ہیں، ہم باہر کی طرف بھاگتے ہیں کہ آج ہم نے فلاں فقیر کو تو اتنا دے دیا، آج ہم نے فلاں خیرات تو اتنی کر دی، آج ہم نے فلاں صدقہ تو اتنا کر دیا، لیکن اندر ہمارا دل خالی ہے، ہمارا احساس خالی ہے۔ اپنے عزیز و اقارب جو ہے انہیں ہمارے عزیز و اقارب سب سے بہتر ہی گھر اور گھر کے باہر پھر جو اپنے قریبی عزیز ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا کہ نہیں اس نے تو مجھے یہ کہا تھا،
اس نے تو میرے ساتھ یہ بات کی تھی، اس نے تو جب میں فلاں محفل کے اندر یہ بات ہو گئی تھی. ہم نے اپنے دل کے اندر خلیشیں رکھی، ہم نے اپنے دل کے اندر نفرتیں پالی، ہم نے اپنے دل کے اندر یہ سارے تضادات پالے، اور پھر سکون ہم نے باہر ڈھونڈا. اگر ہم انہی چیزوں کے اوپر فوکس کر کے ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے، اس احساس کے ساتھ ہم چلیں گے. ہم نے اپنے بیگم صاحبہ کے ساتھ، ہم نے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہم اپنے بچوں کے ساتھ کہ کیا کرتے ہیں ان کا احساس کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ناراض رہتے ہیں، ان کو ہم ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، لیکن باہر ہم سکون ڈھونڈتے ہیں. ہم اگر اس کے اوپر توجہ کریں گے، پھر قرآن کریم کے اوپر، جیسا کہ ابھی پہلے علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں لیکن اس کو دل کے اوپر نہیں لیتے، اس کا تاثر نہیں لیتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. وہیں سے ہمیں پھر ہمیں اس کا حل بھی وہیں سے ملتا ہے. جیسا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سکینت کی پھر آیات بھی ہیں پڑھی، وہ آیات کا اگر ہم پھر بھی اگر تو پھر ہم ان آیات کی تلاوت کریں. وہ سکینت کی جو آیات ہیں وہ جہاں سے سورۃ البقرہ، سورۃ التوبہ کی چند آیات اور سورۃ الفتح کی چند آیات ہیں جو سکینت کی آیات میں شامل ہوتی ہیں، کہ اگر ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ہم ان کی تسبیحات کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سکون دیتی ہیں. جب قرآن کریم ہمیں سکون دیتا ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر ہمیں چلنا ہمیں سکون دیتا ہے، اور پھر ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے بچے، ہمارے گھر میں سکون ملے گا، تو آپ کو دنیا کے اندر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا قاری غلام شبیر سباغی صاحب، ماشاء اللہ 35 سال سے آپ مسلسل وہاں درس قرآن دے رہے ہیں، اور اس طرح بہت سارے شعبے جو آپ چلا رہے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے ملاقات میں کہ بھئی خواتین کا بھی آج کل درس ہو رہا ہے، تو گویا آپ ہم وقت تربیت میں مصروف ہیں. تو یہ جو ماہ سیام ہے، یہ احساس صرف اس ماہ مکرم تک محدود ہے یا اسے ہمیں ساری زندگی جاری رکھنا چاہیے؟ بہت خوب، آپ کا سوال بہت جامع ہے، اور یقیناً اس کا جو جواب ہے اس سے ہر ذی شعور سامعین ہوں یا حاضرین ہوں تو باخبر ہی ہے. لیکن حکم یہی ہے اسلام کا، اس تعلیمات کو دہرانا چاہیے. ہم ایک مرتبہ کسی درس میں مسئلے کا ہم نے بیان کیا تو ایک بزرگ کہنے لگا، جی علامہ صاحب میری عمر 80 سال ہے، تو 80 سال جیسی مسئلہ نہیں سنیا تو اسی پتہ نہیں کتوں کاڑ لیندہ ہے. ہم نے بڑی اچھی طریقے سے اصلاح کے انداز میں کہا، بابا جی جو کچھ آپ نے 80 سال میں سیکھا پڑھا ہے وہی اسلام نہیں ہے، اسلام اس کے علاوہ بھی ہے. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے مدارس میں، مساجد سے، اساتذہ سے، وہی سارا اسلام نہیں ہے، اسلام اس کے علاوہ بھی ہے. تو یہ ایک لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے زاویے ہیں کہ جو کچھ ہمیں آتا ہے یا ہمارے عالم کو آتا ہے بس یہی ہے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو دہراتے رہنا چاہیے، پہنچاتے رہنا چاہیے. تو یہ جو احساس کا اب ماحول بنا ہوا ہے سیزن رمضان میں، نیکیوں کا سیزن آیا ہے، اور الحمدللہ بڑے سے بڑے باب کھلے ہوئے ہیں نیکیوں کے اللہ کی طرف سے، دین کی طرف سے، اور لوگ اس میں ہمتاً لگے ہوئے ہیں. اچھا جذبہ ہے. مگر آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ یہ جذبہ صرف یہ نہیں کہ رمضان شریف میں ہو، بلکہ یہ جذبہ سال بھر کے لیے ہو، بلکہ یہ جذبہ زندگی بھر کے لیے ہو. تو اصل زندگی اور بندگی کا مزہ ہی تب آتا ہے کہ بندہ اپنی زندگی کا ایک جو ہے نا شعار بنا لے، طریقہ کار بنا لے، اور صبح شام اس کے اوپر چلتا رہے. اور یہ دین کی ایک تعلیم ہے اور اس کی ایک بنیاد ہے احساس. اور وہ احساس جو ہے، جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا تھوڑے اشارے کیے، ٹچ دیا، والدین کی طرف بھی ہے، دیگر حقوق کی بات ہے. تو اسی رمضان شریف کے احساس نے ہمیں جہاں یتیموں کے حقوق کا احساس دیا، غریبوں کے حقوق کا احساس دیا، یتیموں کے حقوق کا احساس دیا، خاندان کے لوگوں کے حقوق کا احساس دیا، اپنے سے کم تر لوگوں کے احساسات کا جذبہ دیا، اپنے سے بڑوں اور اوپر لیول کے لوگوں کے احساس کا ایک جذبہ دلواتا ہے. تو یہ سب ایک جامع تعلیم ہے کہ یہ احساس ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ وقتی کے لیے اور اس سیزن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، جو کہ ہماری بدقسمتی ہے اس امت میں کہ ہم اکٹھے ہوں گے. جیسے شب
قدر آتی ہے نا تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور ایک نفل نماز کے لیے جو کہ بہت عمدہ بات ہے، ہم خود اس کے عامل ہیں، لوگ اتنے کثرت سے آئیں گے تو کیا بات ہے، کمال ہے، سبحان اللہ، مگر وہی صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔ احساس یہ ہے پہلے فرض کی ادائیگی کرو، نفل بعد کی بات ہے، اور نفل پڑھ لو تو سعادت تو بڑی ہے کہ حضور نے اپنے چچا کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کو یہ اتنی اہم نماز ہے، اسے روز پڑھا کرو۔ انہوں نے فرمایا نہیں حضور یہ تو بہت لمبی نماز ہے، روزانہ میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے پھر بھی معذرت جب چاہی تو سرکار نے فرمایا اچھا مہینے میں پڑھ لیا کرو، وہ پھر بھی کچھ ایسی معذوری ظاہر کر، فرمایا سال میں پڑھ لیا کرو۔ ابھی وہ فرمایا سر خاصی مشکل ہے، آپ نے کتنی آسانی فرمائی، اچھا زندگی میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنا عظیم جذبہ ہے۔ اب اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے امت کے خاص و عام لوگ اس صلاۃ و تسبیح کے لیے نکل پڑتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ قابل تحسین بات ہے، لیکن قابل ذکر اور قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہ فرضوں کے تارک ہوتے ہیں، دوسرے بہت سارے حقوق کی انہیں دور تک کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ احساس رمضان پروگرام سے ہم اپنے حاضرین اور اپنے سامعین ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ سارے احساس کے جذبات ہونے چاہیے، ہم تمام حقوق کا احاطہ کریں، ہمسایہ حقوق، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، غریبوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، علم والوں کے حقوق۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بس ایک آدھے حق پر بندہ عامل ہو جائے اور یہ کہے کہ میں نے سب کچھ کر لیا، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا کیونکہ دین جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اور رمضان شریف ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یقیناً تم والدین کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہو تو اچھی بات ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں بھی کر رہے، ڈاکٹر صاحب نے اشارتاً کہا، ایک تھوڑی سی ایسے ایک ونڈو کھولی انہوں نے، یقیناً بہت سارے لوگ والدین کو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی بڑی خوشخبری ہیں کہ تم ان کی زیارت کرو گے تو اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب دے گا، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے فرما دیے۔ اتنے بڑے بڑے جو ہے مطلب خوشخبریاں آ گئیں، اس کے باوجود لوگ جو ہے اس سے صرف نظر کرتے پھرتے ہیں، وہ آرام ڈھونڈتے ہیں کسی اور ذریعے سے، اور انہیں آرام کی چیز تو میسر ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ جو ہے سگریٹ کا کش لگا کے کہتے ہیں یہ ہمیں سکون آتا ہے، اور حالانکہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے، ان چیزوں سے سکون نہیں ملتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن قلوب، اگر تمہیں دلوں کا اطمینان چاہیے تو اللہ کے ذکر کرو، اللہ کے قریب آؤ گے نا تو اطمینان قلب حاصل ہوگا۔ ماں باپ جیسی دولت گھر میں ہے، وہ بیوی کے چکر میں پڑے ہیں، اور بعض اوقات بیوی نا فرمان ہے تو اور مسائل میں الجھے پھرتے ہیں، کہیں سے تعویذ لا رہے ہیں، کہیں سے کچھ لا رہے ہیں۔ تو یہ احساس جو ہے اس بات کا سبق دیتا ہے کہ ہر حقوق کا تحفظ تم کرتے جاؤ، اور ہر چیز کا اطمینان تمہارا رب تمہیں عطا فرماتا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا موضوع یقیناً حیثیت کا حامل ہے۔ علامہ صاحب رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیے گئے، اب روئے زمین پر کوئی شیطان موجود نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال اس کے کھاتے میں ڈال دیں، اس وقت وہ نہیں ہے، ٹھیک، وہ قید ہو گیا۔ تاہم ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی، چور بازاری، قتل و غارت، ڈاکہ، بدماشی، بد زبانی، بد کلامی، گالی گلوچ، اچھا سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب مجھے ذرا یہ بات سمجھائیے کہ بھئی شیطان تو قید ہو گیا، اب روئے زمین پر کون سا شیطان ہے کہ جو یہ سارے اعمال ہم سے کرا رہا ہے؟ یہ احساس کیوں نہیں بیدار ہوتا کہ بھئی اللہ عز و جل نے شیطان تو قید کر دیا، اب ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور روزانہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی۔ اچھا اب سارا سال تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم شیطان کے کہنے میں آ گئے، شیطان کے بہکاوے میں، اب تو وہ بھی بند ہو گیا۔ تو اب ہم نے اپنی عقل کا استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنے شعور کا استعمال کرنا ہے، ہم نے اپنی تعلیم کا استعمال کرنا ہے۔ اب یہاں پر پتہ لگتا ہے کہ ہم اپنے علم کو، تعلیم کو کس راستے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو سیدھا راستہ دکھایا، ساتھ علم دی، ساتھ شعور دیا، ساتھ عقل دیا، آپ کے دل کے دروازے کھولے۔ اب ہمارا کام ہے
کہ ہم آگے چلیں، صراط مستقیم کے اوپر آگے چلیں، صحیح اور برے کی تمیز رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو راضی کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ہم راضی کیسے کریں گے؟ جب ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے، جب ہم ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، جب ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں گے، جب ہم اپنی نگاہ کو کنٹرول میں رکھیں گے، جب ہم ان آگے چلیں گے، جہاں بھی ہیں آپ ٹیچر ہیں، اگر ہم اپنے کام صحیح طور پر کریں گے تو پھر وہاں پر ہمیں احساس ہوگا، وہاں پر ہمیں سکون ملے گا، وہاں پر ہماری جو عبادات ہیں ان کا بھی فائدہ ہے اور عبادات کا اجر بھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ ہم تو بہت عبادت گزار ہیں، ہم نے تو اتنے کام کیے، ہم نے تو اتنے حج کیے، اتنی نمازیں پڑھی، لیکن جب جائیں تو ہمارا اعمال نامہ خالی ہو۔ اور وہ اسی وجہ سے ہوگا جب ہمارے اعمال، جیسا کہ آپ نے سارے مینشن کیے، جب یہاں پر ہمارے جو ہیں وہ اعمال نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں انہی غلط اعمال کی وجہ سے۔ اچھا قاری غلام شبیر سواگی صاحب، ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور اس میں ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ ہمارے ناظرین کو اپنے تجربات کی روشنی میں ایک خصوصی پیغام دیتے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو ایک کوئی خصوصی جامع پیغام عطا فرمائیے سر۔ بہت شکریہ۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور اسی میں سے ایک چھوٹا سا پیغام بھی اخذ کر لیتا ہوں جی، کہ انہوں نے بہت ساری ناظرین تک نصیحتیں جو پہنچائی ہیں، اس میں ایک حضور کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن کے بارے میں حضور نے اپنے صحابہ سے سوال فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت والے دن سب سے مفلس کون ہوگا؟ اب جتنے لوگ بیٹھے تھے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا زاویہ ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا جس کے پاس درہم نہیں ہوں گے وہ مفلس ہوگا، کسی نے کہا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ تو سرکار نے توقف فرمایا، سرکار نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قیامت والے دن مفلس غریب کون ہوگا؟ سب دم بخود ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا قیامت والے دن سب سے مفلس وہ شخص ہوگا کہ جب وہ اپنی نیکیوں کو وجہ سے داخل جنت کیا جا رہا ہوگا، اس کے بعد نمازیں، روزے، بہت سارے اعمال صالح ہوں گے اور پروانہ اس کے ہاتھ کو میں دے دیا گیا ہوگا، وہ داخل جنت کیا جا رہا ہوگا، مگر دفعتاً دیکھو گے کوئی دائیں کوئی بائیں کوئی آگے پیچھے سے مختلف دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ ایک کہے گا جی اس نے میرا حق مارا تھا، یہ جنت میں جا رہا ہے۔ ایک نے کہا جی اس نے فلانا میرے ساتھ جرم قتل کیا تھا، فلاں فلاں کیا تھا۔ جتنے جتنے ان کے ساتھ زیادتیاں ناانصافیاں دنیا میں اس شخص نے کی ہوں گی، وہ سب اللہ کی بارگاہ میں بطور دعوے دار حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ فرشتوں سے فرمایا اس کی ویریفیکیشن کرو بھی، پوچھو اس سے۔ جب وہ تصدیق کر دیں گے تو وہ کہہ دے گا کہ واقعی اس نے بھی دعویٰ کیا تو صحیح کیا، اس نے بھی صحیح کیا، اس نے صحیح کیا، جو کچھ اس نے کہا اوکے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا آپ ایسے کرو کہ اس بندے کی نیکیاں جو ہے نا اس کو اٹھا کے اتنی فلاں کو دے دو، اتنی فلاں کو دے دو، اتنی فلاں کو دے دو گے۔ آخر میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ اس کی ساری نیکیاں ان دعوے داروں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی دعوے دار باقی کھڑا ہوگا۔ جب وہ کھڑا ہوگا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اب اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہوگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ مفلس ہوگا۔ اللہ یعنی آج ہم اپنی نمازوں پر جو بھروسہ کر رہے ہیں، روزوں پر جو بھروسہ کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے ہیں تو اس پہ بھروسہ، فطرانہ دیا ہے تو اس پہ بھروسہ، کوئی اور عمل صالح کیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کہ ہم کس کس کا حق مارے کھڑے ہیں۔ کوئی بہنوں کے حق مارے کھڑا ہے، کوئی بیٹیوں کے حق مارے ہوئے، کوئی بھائیوں کے حق مارے ہوئے، کئی خاندانوں کے حق مار گئے، کئیوں نے پلاٹ مکان بیچتے ہوئے غریبوں یتیموں کا حق مار لیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ یوم الحساب میں سب سے مفلس وہی بندہ ہوگا، غریب ترین وہی ہوگا کہ نیکیاں ہونے کے باوجود بھی ان حقوق العباد کی پاسداری نہ کرنے کی پاداش میں اس سے سب کچھ چھین جائے گا اور ان کی برائیاں اور گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا یہ ذیشان رمضان کا اور مغز نیوز کا میسج اور پیغام اپنے جملہ ناظرین اور سامعین کے لیے یہی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر احساس کا جذبہ پیدا کریں، ہمیشہ زندگی میں احساس کو بروئے کار لائیں، ہر طرح سے حقوق کا تحفظ کریں، اللہ کے حقوق کے بعد اللہ کے بندوں کے حقوق کی پاسداری کریں
اور ان میں جتنے حقوق کا ہم نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ان کا، اور جن کا ہم نہیں کر سکے اور آپ جانتے ہیں ان کا احاطہ کریں، ان کی تکمیل کریں، تو یہی زندگی ہے اور یہی بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی آئی اس لیے ہے کہ بندہ مومن اس کی بندگی کرے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو قیامت والے دن جب اس کے حضور ہوگا تو پھر شرمندہ کھڑا ہوگا۔ اس لیے آج کے ہمارے پروگرام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم نیکیوں کو اس سیزن میں ہر قسم کے اپنے احساس کو کیا ہے اجاگر رکھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی۔ ڈاکٹر عبدالسمیع جاذب صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک خانقاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں، تو آپ کیا تلقین کرنا چاہیں گے؟ جی، جو ہم نے بالکل صحیح فرمایا، جو ہم نے اس ماہ میں جو کچھ سیکھا، جو کچھ پڑھا، جو اچھے اعمال کیے، جو پریکٹس کی، ہم باقی سال بھی، باقی مہینوں میں بھی اسے اپنی عملی زندگی کا عمل میں لائیں، اور جو ہمیں آگے بزرگوں کے ساتھ ہمیں جو وابستگی ہے، جو بزرگان دین اور خانقاہوں سے اور اپنے بزرگوں سے، اس کو جاری رکھیں۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب قاری غلام شبیر سواگی صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، دارین کی ساتھ نصیب فرمائے۔ جناب ڈاکٹر عبدالسمیع جاذب صاحب، ماشاءاللہ آپ نے حسب سابق بہت خوبصورت گفتگو کی اور بہت ساری ایسی باتیں ناظرین تک پہنچائی، اور یقیناً وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ تو اب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ایک شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پروگرام رمضان ذیشان سے راجہ کوثر سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.